اچھا نتیجہ نکلتا ہو تو ٹھیک ہے. نہیں اس کا دوسرا بھی پہلو ہے نا کہ میں نے پہلے کہا کہ بھائی اگر ایسا جھوٹ پیر صاحب نے اس طرح بھی بولا تھا نا کہ اپنی بیگم کو آج آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. پیر صاحب اس طرح بول رہے تھے وہ جھوٹ بول کے. نہیں ہاں وہ تو میرا خیال ہے کہ میں نے بھی پہلے کہا ہے کہ اگر آپ ایسا جھوٹ بولتے ہیں جس سے آپ کسی کا نقصان کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، تو وہ تو جائز نہیں ہے. لیکن ایسا جھوٹ جس سے آپ اپنا حق لے رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کر رہے، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور میرا خیال ہے 3 قسم کے جھوٹ حدیث میں آتا ہے. آپ بول سکتے ہیں میاں بیوی کو راضی کروانے کے لیے ایک جنگ میں بولا گیا، اس طرح کی 3 میں نے ایک دفعہ بیان کی تو مرزائی میرے کھتے پڑ گئے تھے. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے. پھر مرزائیوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، نہ حدیث بخاری کی سکھاتی ہے نہ مسلم کی. وہ تو ان کا تو نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی دھرم ہے، نہ حدیث کو مانتے نہ قرآن کو. وہ تو ہے ملحد. بہرحال آپ کریں بات، میں آتا ہوں انشاءاللہ 5-10 منٹ. جی بہت شکریہ. دیکھیں احمد علی بھائی، اگر کوئی بندہ ڈنکی لگاتا ہے تو وہ تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نا. وہ اپنے سر پہ جا رہا ہے، قانون توڑ رہا ہے. آپ ایک پورے کنٹری کے امیگریشن کو پورے کا پورا دھوکہ دے رہے ہیں. ویسے بھی چھوٹا 100%. بھائی اگر کوئی کرتا بھی ہے تو پھر مطلب اتنا فائدہ کوئی نہیں ہے اس ٹاپک پہ میرے حساب سے. تو ٹھیک ہے جی، کر دیں، چینج کرو جی پھر. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ ٹائم ہی اپنا آپ نے ویسٹ کرنا ہے میرے ذہن کے مطابق نا. نہیں ایسے تو سب بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے. احمد علی بھائی کل بڑی لمبی ڈبیٹ ہوئی ہے. وہ اپنے علامہ سے کسی سے پوچھ رہے ہیں تو میں کم سے کم یار اپنا اتنی تو احباب جو ہیں ان سے 15 منٹ بات کریں تو سارے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے یار. پتہ نہیں کی آپ کرنا. کو نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں چھوٹتا بھائی. اگر آپ نے نہیں پوچھنا ہے آپ تو کو نہیں کہہ رہا ہوں، دفعہ نیچے کوئی پوچھیں. اور آ جاتا ہے جیسے چیمہ صاحب آ گئے ارے ہیں. ہاں خیر یہ کوئی نہیں، وہ بھائی ہیں، پر ان کو میں نے اتنا کہہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. میں ان کو بولا ہے کہ بھائی چھوٹا صاحب جانے تو ہم جانے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پھر آپ ہی جانے. ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اب مسئلہ بہت، یعنی کہ ہم جا رہے ہیں تو 10-15 لوگ جو آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ رہتے ہیں لیکن ملنے کو آتے ہیں تو پھر وہ بات شروع ہو جاتی ہے. السلام بات ہے علیکم. نا. پیر صاحب آ گئے ہیں، پیر صاحب سے بول رہے السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم پیر صاحب جو آپ السلام. نے ریفرنس دیا ہے صحیح بخاری کا وہ صحیح نہیں ہے. ترتلی مت پاؤ، ترتلی مت پاؤ. نہیں آپ وہ نا بڑی اپنی اسکرین کر کے نا شارٹ لگائیں، وہ صحیح نہیں ہے. 385 نہیں ہے وہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، میں نے آپ کو نمبر دے دیا نا. یہ 385 دیکھیے، بولا تو وہ غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں میں نے آپ کو 350 نہیں بولا، 2605 میں نے آپ کو امام مسلم کا بولا. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کا جو 385 بولا وہ نہیں وہ کتاب وہ شاید آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو ملے گا 2692. وہ دیکھیں. اچھا صحیح بخاری میں. ہاں کیونکہ کچھ نمبروں میں فرق ہے. میں نے جو وہ نمبر دیا وہاں آپ کو ہاں صحیح وہاں آپ بخاری کو کا نہیں کہہ ملے رہے گا. ہیں آپ؟ سن تو صحیح لو. بخاری ارے سن لو بھائی. سن رہا ہوں. صحیح بخاری آپ، میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 2692. شاید 385 ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. جی صحیح بخاری سن لیں دوبارہ، صحیح بخاری 2692. ٹھیک ہے جی. یس یس. ٹھیک ہے آتا ہوں. آ جائیے. چادر بچھا کے، چادر بچھائیے اور آ جائیے. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہمارے اپنے جنگجوؤں کو، کیا ہو جاتا ہے. جنگجو کیسے جنگجو ہیں یہ. کہتا ہے میں نہیں مانتا لیکن پھر بھی پوچھوں گا. میں مطمئن ہوں اس سے لیکن پھر بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے پھر پوچھے کوئی کیوں. جی کہاں چلے گئے قیصر صاحب اور شیما جی کہاں چلے پیر گئے؟ صاحب شیما ادھر جی ہی ہے، ادھر ہی ہے. جی آ جاتے ہیں. ہاں نہیں ہاں جی پیر صاحب وہ میں نے حدیث پڑھی ہے، ابھی پڑھ کے آیا ہوں. ہاں تو اس میں یہ ہے
ہاں کہ جو ایسا انسان لیس الکذاب کہ ایسا جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے اچھی بات کرنے سے. دیٹس ہاں اٹ. ہاں 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 جس سے وہ اچھی بات وہ جھوٹا نہیں. یہ بس اتنی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. جی جی. تو حدیث تو اتنی ہے, لیکن میں نے آپ کو شرح میں کیا بتایا؟ وہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں تو اس سے دوسروں کا دماغ خراب نہ کیا کریں. دیکھیں بھائی جان, ایسی بات مت کیجیے, میں نہیں کر رہا ہوں, شارحین نے جو شرح کیا بھائی, آپ کو کیا ہو گیا؟ ایسی بات مت کرو نا. نہیں جتنی حدیث ہے اتنی بیان کریں نا, بس یہ جو کر دی ہے حدیث تو اتنی ہے بس. جی بس, ٹھیک ہے. اب میں دوسری حدیث کو بھی پڑھتا ہوں. ہاں پڑھیے. اسٹوڈنٹ صاحب آئیے, اوپر آئیے. حضور صاحب جی, اسٹوڈنٹ صاحب آئیے. جی سر پیر صاحب. جی جی ہاں جی, وہ جو ابھی آپ نے دی ہے صحیح مسلم کی 2605 ہاں اے, اس جی میں وہی ہے جو جو آمد نذیر صاحب بتا رہے تھے کہ جی جنگ میں یا میاں بیوی کے درمیان اچھی جی بات جی کرنے میں ایسا جھوٹ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جی جی تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. جی جی سمجھ گئے؟ جی تو اگر کوئی میری لڑائی کوئی احمد علی بھائی سے ہو گئی ہے تو جی اب جی آپ بیچ میں جھوٹ بول کے ہماری صلح کروا دیں تو ایسا جھوٹ نہیں ہے. ایسی اچھا. بات جو لوگوں کے درمیان صلح کرا دے ہوں بس. اور ٹھیک. دوسری جنگ کے درمیان گئی گئی ہے. ہوں اب تیسری جو ہے وہ کنڈیشن میں تھوڑا بھول گیا, سوری, لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ہے ہی نہیں ایسی کوئی بات جس پہ آپ اس کو پورا ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس میں آپ دوسروں کا بھلا کر رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی بات نہیں, چلنے دیجیے. بہرحال تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. بس اتنا بہت ہے سر, بہت بہت شکریہ. چینج دا ٹاپک جی, چینج کر دیں آپ. اور شکریہ, بس میں زیادہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. بہت بہت نہیں, شکریہ. مجھے آپ تنگ نہیں کر رہے. میں نے اچھا آپ کو کہا کہ شارحین نے کیا لکھا, وہ شرح میں نے آپ کے سامنے لگا دی, وہ پڑھ لیا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے, میں آپ کو یہاں پہ وہ کیمرہ کھول کے بتا دیتا ہوں کہ شارحین نے کیا لکھا ہے, جو بات میں نے نہیں کی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, بس وہ اب تو سننے والوں کی جو سماعت ہے اس پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. تو چلیں بس آپ کی ٹھیک ہے. بات سے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ سب پھر پریشان ہو جاتے ہیں میری بات سے نہیں کہ نہیں, جناب. آپ کے بات سے کوئی پریشان نہیں ہوتا. یہ دیکھیں کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. بڑا کریں نا اپنے آپ کو. میں آپ کو ماڈریٹر بڑا, ہوتا تو آپ کو بڑا کر دیتا. میں خود کو بڑا کر دیتا ہوں, آپ ہاں پریشان نہ جی, ہوں. کوئی بھی ماڈریٹر ہے پلیز ان کو بڑا کر دیں کیونکہ ان کو میں خود بڑا نہیں کر پتا دوں ہے. گا اپنے آپ کو نا. بھائی جان آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک منٹ. اب جی بڑا ہو سر. گیا ہوں, بڑا ہو گیا جی ہوں. ماشاء اللہ بہت بڑے ہو یہ گئے ہیں. دیکھیں, یہ دیکھیں, والمراد بالکذب انما ہوا فی من لا یسقط حقا او یتسبب فی احد ما فی اخذ. جی 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 جی. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, گڑبڑ ہو گیا. آپ کی تصویر آ رہی ہے. ایک منٹ گڑبڑ ہو گیا, ایک منٹ بند کر دیتے ہیں فی الحال جی جی کہ جی. گڑبڑ نہ ہو جائے. پیر صاحب ویڈیو آن ہو گڑبڑ نہ ہو جائے, گڑبڑ نہ ہو جائے. ایک منٹ. تو اب کہاں چلا گیا, سن رہے ہیں مجھے؟ جی آپ نے دیکھ لیا
या फिर दिखा दूं? नहीं मैं खुद देख लूंगा। बहरहाल इसको आप ये कहाँ से आपने उसी हदीस के नीचे लिखा हुआ है? उसी हदीस के नीचे ही शारहीन ने लिखा है, जी जी जी। तो वल ये सही मुरादु बिल कज़िबी इन्नमा हुआ फी मन ला यस्क़तु हक़्क़न। यहाँ झूठ से किसी मुराद का हक ना। ये है कि हाँ, किसी सही। का हक ना मारा जाए, औ यतसब्बबु फी अख़्ज़ि मा लैसा हक़्क़न लिअहद अत-तरफ़ैन, या ऐसी झूठ बोली गई कि एक दो आदमी के दरमियान झूठ बोला गया, एक का हक मारा गया, ऐसा ना हो। आगे फरमाया व मिथल अल-कज़िब फ़िल हर्ब, इसी तरह जंग में झूठ बोलना, बेअन्ना युज़हिरा फ़ी नफ्सिही क़ुव्वतन, ये ज़ाहिर करे कि हम बहुत ज़्यादा हैं, हमारी ताकत है, ताकि वो डर जाए, कोई जंग ना हो। इसी तरह वह यतहद्दस बिमा यक़वा बिही अस्हाबिही व यकीदु अदुव्वहु, या अपने लोगों के दरमियान, अपने जंगजूओं के दरमियान झूठ बोल रहा है कि हम ताकत में हैं, ये हैं वो हैं, ताकि ये जो है इनके दिल से डर ख़त्म हो जाए। इसी तरह वह मिथलहु अयदन अल-कज़िबु लिज़्ज़ौजा, या अपने बीवी के सामने झूठ बोल रहा है, बेअन्ना युज़हिर लहा अक्सर मिम्मा फ़ी नफ्सिही, समझ रहे हैं? जो कुछ नहीं है बीवी में अच्छाई, वो उसके सामने बयान कर रहा है, वो खुश हो रही है। सही। अच्छा पीर साहब, दो तीन जो जो दो कैटेगरी हैं वो तो हमारे साथ लगती नहीं है, लेकिन जो आपने तीसरी की है इस पे डेफिनेटली कि मैं इस पे रिसर्च करूंगा। बहरहाल ये है कि जो हदीस है वो क्लियर बता रही है। आगे जो दोनों हदीस जो आपने मुझे बताई हैं, ये दोनों हदीस जो हैं वो क्लियर बता रही हैं कि भाई ये सुलह के, जब सुलह करवानी हो, जब दोनों इस्लाह करानी हो किसी भी माशरे की, किसी भी लोगों की, तो ऐसा झूठ जायज़ है। That's it। तो इससे आगे जो बातें हैं वो आगे उलमा कराम के दरमियान इख्तलाफ है, जो अभी हमने आपसे बात की है कि जनाब ऐसे ऐसे को झूठ। वो इख्तलाफ वाली बात कहाँ है, ज़रा पेश कीजिए। देखिए मैं दूध बेच रहा हूँ, सपोज मैं दूध बेच रहा हूँ कि पानी डाल के। अरे भाई उसमें तो आप नुकसान कर रहे हैं ना अल्लाह के बंदे। कैसे? वो तो आप गिश कर रहे हैं, गिश कर रहे हैं। वो तो मन वो गश्शा नुकसान कर रहे हैं भाईजान। सर वो एक अलहदा मौजू आ गया स्टूडेंट भाई। बात तो अलग मौजू हो गया, आप खुद मौजू को ऐसा कर रहे हैं। बात किसी तो का करने इख्तलाफ दीजिए। नहीं शुक्ता भाई, किसी का इख्तलाफ नहीं है। ये जो पीर साहब ने हदीस पेश की इसमें तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। स्टूडेंट भाई आप नए आए हैं तो शायद आप सुन नहीं रहे हैं, टॉपिक कुछ और है। चले मैं इसलिए मैं मादरत कह रहा हूँ, आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सब्र कर लें। वो मैं बिल्कुल सही है। पीर साहब आपका कैमरा ऑन है। अरे कैमरा ऑन होने दो, थोड़ा क्या मुश्किल है आपको? पीर साहब दीदार तो करवाएं जरा, हम देखें तो सही पीर साहब कैसे हैं। अगर कैमरा ऑन हो जाएगा तो आपको क्या मुश्किल आ जाएगा इसमें? अच्छा जी खोल दियो जी जनाब, खोलो लता ने बाहर पाओ। कैमरा अगर खोल भी दिया तो इसमें मुश्किल क्या हो जाएगा? मेरी तस्वीरें नजर आएगी ना आपको, या कुछ और नजर आएगा? देखिए पीर साहब, मैं अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ कमीज निकाल के, क्या मुश्किल है आपको? ठीक है पीर साहब, मेरा बात करने का मतलब ये है कि किसी को कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। अब देखिए दो हदीस ये देख रहे हैं, ये हाँ, आप क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लें मैं ले लिया है। और इसको पढ़ लें, समझ रहे हैं? अच्छा सुनिए, एक मिनट इजाजत आपकी। पीर साहब आप कौन सी ऐप यूज करते हैं हदीस सर्च करने के लिए, बताएंगे जरा? जी भाई, आप ये नहीं कौन बता सकते हम। वेबसाइट अल दुरर यूज करते हैं? दुरर मुझे नहीं मालूम कौन सी वेबसाइट है, एक मिनट। हाँ ये अदुर्र सुन्निया है, बिल्कुल वो कसाफ की जो है, अदुर्र सुन्निया जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़बरदस्त ऐप है पीर साहब। इसमें तखरीज भी है और हर हदीस जो है ना वो मिल जाएगी आपको। उसके शरह भी है, तखरीज भी है, सारा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त काम की है। जी जी। भाई अभी वक्त आ गया है कैमरा खोलने का। कहते हैं कि कैमरा मत खोलो मत खोलो मत खोलो, क्यों ना खोले? अभी धमकियां दी जा रही है कैमरा खोल के आ जाओ सामने।
ओ मैंने नहीं कहा सर, क्या हो गया आपको सर? आजकल ये धमकी दी जा रही है भाई कादियानी कैमरा खोलें बात करें, तो हम पे से भी मुतालबा कर सकते हैं, खोल लेंगे क्या हो जाएगा? दिखा देना तस्वीर शायद, लोगे, आप दिखा दें। सुनो, तस्वीर लेके गेंडे को दे दोगे, वो 2-4 हर्फ लेके उसको जो है शाये कर देगा, उससे जो है वो बिगाड़ी जाती हैं। इसलिए बाकी और क्या है, किससे क्या डर है? कोई और डर नहीं। तजल्ली डाल दें पीर साहब, जरा तजल्ली डाल दें। नहीं खामखा नहीं, लेकिन जरा जरूरत पड़े तो कोई मसला नहीं। जी भाई बोले और बोले। नहीं वो अगर मैं बोलूंगा तो और भी इससे बढ़ता जाएगा, तो दलाइल मेरे पास काफी हैं, रहने दें उसको, क्योंकि यहाँ पे भाईजान यहाँ मुझसे पे- ज्यादा दलाल आपके पास नहीं हो सकते ना भाई, ये तो आप जान जाए अच्छी तरह से ना भाई। ये दावा ना करें, हो सकता है कि शायद हो आपके ज्यादा हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं होगा। दावा करता ऐसा। नहीं होगा भाईजान, नहीं होगा। बहरहाल जो मैं आपको हदीस कहता है, हूं कि आपको नहीं होगा आपके पास। देखें हदीस जो है वो साफ बता रही है बैन अरे भाई इस्लाह, इससे किसको इख्तलाफ है? बस आप खत्म बार हो बार गई एक फिर बात बात। कर रहे हैं, इसको किससे इख्तलाफ है? लेकिन क्या समझा शारहीन ने जो हदीस आपको दे रहे हैं, उसको लेना है या नहीं लेना? आप कहो कि मैं इस वक्त नहीं लूंगा क्योंकि यहां मेरा मसला जो है खराब हो जाएगा, नहीं या ऐसी ये बात तो नहीं मैं कह रहा हूँ। तो फिर भाई वो शरह के साथ ही मानना है ना। आपको मालूम है, मैं आपसे एक सवाल करता तो हूं। ये कौन डिसाइड करेगा कि यहाँ पे अगर चले वापस मेरे टॉपिक पे आ जाएं, चले एक मिनट में एक हदीस हमें एक चले सवाल करें करता बात, जी करें। आप मुझे बताइए कि हदीस बिल मानी है या बिल लफ्ज है? किधर ये वाली? मैंने जो सवाल किया, अच्छा हदीस नबवी बिल लफ्ज है या बिल मानी है? अब पता नहीं किस सेंस में बिल मानी होती है वैसे, बाय द वे थोड़ी वजाहत कीजिए। अब पता नहीं यार, क्योंकि बिल लफ्ज का मतलब अब क्या सेंस में बात करें कि बिल लफ्ज तो यानी क्या? देखें, आपको अहादीस के बारे में इतना नहीं मालूम जो बुनियादी सवाल है, तो आप कहते हैं आपके पास ज्यादा जो है वो नहीं होगा। नहीं वो हदीस में ये मैंने कहा बिल मानी, यानी कि उसके जो अखज निकलता है उस हदीस से वो बिल मानी होता है। क्या मतलब? वजाहत तो कीजिए। जो मतन होता है उसके कि ये इसका मतन है, इसके बानी उसको लिए जाते हैं बिल लफ्ज, कि उसके लफ्जों के एतबार से देखा जाता है। जी बोलिए। नहीं, ये तो है ही नहीं। चलो फिर आप बता दें क्या, मैं देख लेते हैं फिर। बस मैंने वही तो आपको समझाना था कि आपने कहा कि आपके पास ज्यादा अंबार होगा। अंबार सिर्फ जो है इकट्ठा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनका फहम वो एक अलग बात है। समझ रहे हैं भाईजान? हाँ जी। अहादीस अगर आपसे पूछा जाए अहादीस बिल लफ्ज हैं या बिल मानी, यानी क्या सवाल आपसे किया जा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, क्या वही अल्फाज जो नबी ने फरमाए वही हैं या सहाबी ने अपने अल्फाज में अदा किया? अब समझे मेरी बात को? सर बिल मानी इन का द मतलब एंड ये बात है- तो जी आप इन द एंड बात तो वही आ गई कि मतन या मानी उसमें क्या आता है। मैंने कह तो दिया अल्फाज में वही कई अल्फाजों के जरिए जो देखा जाता है, नहीं, और वो आपने अलग उसकी बात- ज्यादा अलग बात। तफसील कर दी है। हाँ ना, तो वजाहत यही है ना। यही है जो आप कह रहे हैं, सही है, ठीक है, बोलिए। अब आप मुझे बता दिए, मैंने आपको बता दिया अहादीस बिल लफ्ज है या बिल मानी है। देखें मैंने आपको जवाब तो दे दिया, अब मुझे इस हदीस से क्या करना है वो बताएं सवाल। लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना मेरे मोहतरम भाई। अल्लाह अकबर, ठीक है जी बताएं। आपको बताना है, मैं क्या बताऊं? अहादीस बिल लफ्ज हैं या बिल मानी हैं? बिल लफ्ज से मुराद वही अल्फाज जो नबी अलैहिस्सलाम के जुबान मुबारक से निकले हैं, वही अल्फाज हैं सहाबी ने अदा किए हैं, या वो अल्फाज नबी के जो अदा हुए वो नहीं है बल्कि उनका मफहूम है सहाबी ने अदा किया अपने लफ्जों में? अब जवाब दीजिए। देखें वो
مجھے تو آپ الجھا رہے ہیں، پتہ نہیں جو حدیث ہے وہ تو نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ تو بنیادی سوال تھا جس کا جواب آپ نہیں جانتے. رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کوئی اس سے بات نہیں بھائی. اس سے آپ کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بات تو اتنی ہے. نہیں، یہ ایک علمی بحث ہے نا. جب آپ احادیث کے فہم پہ بات کریں گے تو میں نے یہ تو ایک- نہیں کی، آپ لے کے آئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دلائل، میں تو اپنے مدعے کے اوپر دلائل لے کے آ رہا ہوں، اور اس پہ بھی میں نے جواب آپ کو ٹھیک ہی دیا، لیکن آپ نے اس کو صرف یہ کہا ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے اور مانی ہے وہ جو اس میں کی ہے. بات اس تو کا ایک آپ ہی ہے. جواب دیجئے نا. ہاں کیا دیکھیں، سوال اپنا سٹریٹ رکھے نا کہ یہ جو حدیث ہے اس پہ بالمانی یا بالالفاظ لے رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی جان، میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں یہ ہے کہ احادیث باللفظ ہیں یا بالمانی. آپ اس سوال کو نہیں سمجھے، میں نے آپ کو آسان کر کے دے دیا. باللفظ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوا ہاں جی. وہی صحابی نے ادا کیا، تو یہ ہے باللفظ، یہ ہوا باللفظ. اگر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوا صحابی نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ ان کا معنی اپنے الفاظوں میں ادا کیا، اس کو کہتے ہیں بالمانی. اب آپ مجھے بتا دیجئے احادیث باللفظ ہیں یا بالمانی ہیں؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، بھئی احادیث جتنے بھی ہوں، دیکھیں جس طریقے سے وہ تو اگر تو کسی صحابی نے کہا کہ میں انہیں ان سے سنا ہے سمیت ہوں، اور پھر وہ اپنی بات کریں، پھر بالمانی ہے. سمپل بات کر رہا ہوں. نہیں بھئی ہم تو پڑھ رہے ہیں نا اس کو، صحابی جو بیان کر رہا ہے، تو صحابی نے اگر سنا ہے یا وہاں پہ موجود تھے اور اپنے الفاظوں میں کہہ رہے ہیں تو پھر وہ معنی میں ہو گئے. ان کے اپنی تشریح ہے، اپنی بات ہے. نہیں، آپ نہیں سمجھے اس بات کو، اس کو چھوڑ دیں. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ سمجھائیں تو وہ غلط پتہ ثابت نہیں، کر کوئی دیں. اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں وہ پیر صاحب کہیں اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں اس وقت یہ آپ کو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پیر صاحب سے زیادہ علم رکھتا ہو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کیسر وہاں صاحب، میں نے کہا ہے سر کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں اس لیے یا تو پھر میں چپ کر جاتا ہوں. نہیں وہ بات نہیں بھائی جان، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ الفاظ مجھے سوال سمجھنے میں قاصر ہو رہا ہوں گا شاید یہ، لیکن یہ مت کہیں کہ یار کہ کسی کو شاید علم نہ ہو. ایسی بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے وہ علم سے زیادہ ہیں آپ کے نزدیک، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اچھی بات ہے، فخر ہے، کوئی بات نہیں جی. تو اس میں کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہی تو ہمیں چیزیں مار گئی ہیں کہ جی وہ وعد ہے تو میرے تو وہ وعد ہے تو میں گھاٹاں تے تھلے ہیں. اس طرح نہیں قید کرتے بھائی میرے بھائی. ہم یہاں پہ ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں میں کہ چلو میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی چیز سیکھ جائے. آپ کو برا لگ رہا ہے، میں چپ کر جاتا ہوں، چپ کر کے چلا جاتا ہوں. خالی بیٹھے رہیں گے، دو چلو غلطی ٹھیک ہے. نکال لیں گے، دو ادھر کر لیں گے، یا کسی کو اوپر نیچے کر لیں گے. کیا اس سے کسی کو علم کا فائدہ ہو رہا ہے؟ دو حدیثیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، اچھی بات ہے. چاہے میں نے بونگا ہی ٹھیک ہے، سوال کیوں نہ مانا ہے. نہیں سوال تو ایسا ہی کرنا چاہیے جو بالکل بچوں والا ہو. سمجھنے کے لیے یہ جی سر، سوال ایسا ہی ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، میں نے بونگا سوال ہی کر دیا. چلو آپ کے پاس کوئی ٹاپک تو ہے نہیں، تو چلو میں نے دے دیا تو اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس میرے سے زیادہ کوئی اہمیت والا ہے تو کر لیں بھائی. میں جان نے آپ کو ناراض نہ کہا ہوں، بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی آپ پیارے تو بھائی. ناراض ہو رہے ہیں میرے سے. نہیں سر کیسر بھائی، میں ناراض نہیں ہو رہا ہوں. وہ کوئی علم سے کم آپ ہو یا مجھے قادیانیوں کا جین سمجھ رہے ہیں. میں نے نہیں کہا سر. میں نے نہیں کہا سر آپ کو. کل اچھا بھائی مجھے اتنی ہنسی آئی. سنیں ایک بات سن لیں. 2 دن پہلے کہیں بروڈ لگی ہوئی تھی، ہمارے شرطا بھائی تھے، میں بار بار ان کو لکھ رہا تھا کہ لتاں دی پار پا کے مجھے اٹھاؤ.
तो वो बेचारा बेबस थे, उठा नहीं सकते थे, लेकिन मैं उनको कह रहा था, वो आगे से बता रहा था कि मैं तो नहीं उठा सकता हूँ, उनको पावर नहीं दी गई थी। बहरहाल लेकिन मैं उनको जो है वो तंग कर रहा था। अच्छा, मैं क्यों जाना चाहता था ऊपर, मजीद इनके दुख दर्द को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मिर्च मसाला डालने के लिए। हुआ क्या था कि एक शख्स आया हमारे मुसलमानों में से और शुरता भाई को कहा कि तुम जो है कादियानी नवाज हो। इस पे इतना ये गुस्से में था, इतना गुस्से में था और मैं गुस्से में आया था, जी। पता नहीं भूल गया हूँ मैं। बहरहाल हाँ, 2 दिन पहले मैंने जब आपको कहा मुझे, लेकिन मुझे उठाएं, आप कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं उठा सकता, वो साथी सो गया था। ओ भाई, मैं वो फुल मॉडरेटर नहीं था वो वहाँ पे। हाँ, तो वहां ये बात हुई थी ना, किसी ने आपको कहा था ना कि कादियानी नवाज हो, इस पे आप बात कर रहे थे। क्यों कहा ये, वो कौन था मुझे नहीं मालूम, तो आप बात कर रहे थे। मैं भूल गया हूँ वैसे, पता नहीं, शायद मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आता, अगर आ गया होगा शायद ऊपर कर दी हो बात शायद। चले, गुस्सा आया था नहीं आया था, लेकिन आप बात कर रहे थे कि ये क्यों कह रहे हो, मुझे क्यों कहा था, ये था वो था फलाना, तो इस तरह की बातें कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे रोड पे कई मर्तबा शुरता भाई ने मुझे कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने उनको पूछना ये था, चलें आज पूछ लेता हूँ, भाई मेरे रोड पे आपने कई मर्तबा मुझे कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपको एक मर्तबा किसी ने कहा, आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए थे, बताओ। मैंने आपको कहा जी क्या? नहीं, आपकी बातों से ऐसा लगता है लोग ये समझेंगे आप कादिया नवाज हो, कादियानियों का साथ दे रहे हो, ये इस तरह की बातें आपने कई मर्तबा की हैं। जब कोई इबारत पढ़ी जाती थी। हाँ, तो अच्छा इस सेंस में बात की तो डेफिनेटली जब आप उनको ज्यादा बोलने का मौका दे रहे थे, आप कह रहे थे नहीं तारक साहब आप मुझसे सलाम करिए, मुझे सलाम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, तो व्हाट इज दिस? तो ये क्या कर रहे हैं आप? एक काफिर से सलाम कैसे ले सकते हैं आप? क्यों नहीं ले सकते? काफिर सलाम तो कर सकते, मैं नहीं कर सकता। भाई मैं नहीं कर सकता। नहीं तो आप भी तो वालेकुम सलाम कहते हैं। चले, आपने टॉपिक खोल ही दिया ये, तो आज आपके साथ दो हाथ हो ही जाए। तो जब मुझे बताएं, तो जब आपने तो हमेशा कहा है तारिक नजीर साहब आप मुझे सलाम करें, उन्होंने कहा जी अस्सलाम, आप कहते वालेकुम अस्सलाम, तो आप क्यों सलाम जवाब क्यों दे रहे हैं फिर आप? वही तो कह रहा हूँ कि जवाब दिया जा सकता है ना, जवाब देने की नहीं ममानियत दिया जा सकता सर, पेश कीजिए दलील। सलाम किया जा सकता है, बस सलाम अला मिन्नत तौबाउल हुदा कह सकते हैं आप। लेकिन दलील तो पेश कीजिए कि जवाब अगर काफिर सलाम करे तो तुम जवाब नहीं देना। सूरा जी, मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे तो फिरौन के, तो उन्होंने ये सलाम दिया था। तो फिर वही बात भाईजान, काफिर सलाम करे आप नहीं, काफिर सलाम करे आप जवाब नहीं दे सकते, इसकी दलील दे दीजिए। मूसा सलाम कर रहे हैं ना, अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा, वो तो मूसा पैगंबर है। एक मुसलमान है ये कह रहा है अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा, ये एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन काफिर सलाम करे, काफिर, आप काफिर को दुआ नहीं दे सकते ना। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसकी तो आप क्या दुआ दलील दे है? रहे हैं ना उसी सेंस में कि आप पर भी सलामती हो। भाईजान इसकी क्या दलील है कि काफिर सलाम करे? यार मैं अभी काम पे हूँ, आप जब बैठे हैं घर में, तो मैं भी आज जो आप सवालात पूछ रहे थे, मैं आपके सामने मैं बैठा होता तो मैं जरूर कंप्यूटर से निकाल के आपको दे देता। अब मुझे पीछे जाना। भाईजान अभी आपने कहा 2-2 हाथ करेंगे, फिर क्यों कहा? चले फिर मैं चलता हूँ, अभी घर चलता हूँ, तो आपके साथ हो जाए फिर 2-2 हाथ। ठीक है, ठीक है। खैर के करेंगे 2-2 हाथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफिरों जवाब ना देना। मैं तो नहीं दूंगा, काफिर बड़े काफिरों, मैं तो नहीं बड़े दूंगा। काफिरों जवाब ना देना, जी जी बिल्कुल सही, मैं नहीं दूंगा आपको। हाँ जी, पीर असकानी साहब, क्योंकि जब तुम बड़े काफिर हो ना, इस वजह से। जी सर, जी जी बेहतर, बहुत शुक्रिया। बस लिख के भी दे दे, मैं काफिर हूँ आपकी नजर में, ठीक है? अच्छा माथे पे बिल्ले लगा दूंगा बल्कि। अच्छा जी जी, ला देना जी। अच्छा जी, ये है जी पीर असकानी साहब, जब आप वहां पे अपने कादियानी जो लोग हैं उनको आप ज्यादा टाइम दे रहे थे, और जब भी आप नहीं पहले भाई मैं मालिक हूं, मैंने अगर किसी को दे दिया है तो फिर क्या हो गया? इस तरह की जो आप इनजस्टिस कर रहे थे वो नाहित ही गलत था।
جس سے مسلمانوں کے تاثر جا رہا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، اور آپ اپنی ساتھ کھو چکے ہیں آنیسٹلی. لوگ آپ کے ساتھ جو کتنے بڑے بڑے لفظ نکال رہے ہو منہ سے. چوہان خوف کرو بھائی، خدا کا. وہی میں کہہ رہا ہوں، جب ان کو کہا گیا بڑے تلملا رہے تھے، دیکھو مجھے کتنی بار کہہ رہے ہیں. نہیں طارق صاحب ایک منٹ، میں نے ساخت کو کہا ہے کہ ساخت کا مطلب کہ یہ ہے کہ دل، جو ایک بہت برا لفظ نہیں ہے یہ جو آپ اتنا تلملا اٹھے ہیں. تل میرے ملا. سوری، میرے تلملا الفاظ اٹھے ہیں. استعمال مت کیجیے، اپنے الفاظ بتائیے. ہاں جی، تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں طارق صاحب، آپ بیچ میں نہ بولا کریں کہ آپ کی طرف آ جائیں. جی اسکانی صاحب، جو آپ کی کریڈیبلٹی ہے، چلیں یہ لفظ یوز کر لیتا ہوں، وہ ذرا لوگوں کے دلوں میں کم ہوئی. ٹھیک ہے، کہ وہ جو لوگ آپ بقول عامر نذیر صاحب میری تون موٹی ہے تو میرے تے جو مرضی کر لو. طارق بھائی گالتے کر لیندے ہو. ہاں. آپ جو تھے وہ قادیانیوں کو بہت زیادہ پریفر دے رہے تھے، بہت زیادہ ہی کر رہے تھے ان کو کہ بھائی بالکل ٹھیک ہے جی. اور آج تک بھی آپ یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان جو حوالہ دیتے ہیں وہ بالکل غلط دیتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی، اور ان کو یہ، اور میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ایک حوالہ جو فیض صاحب نے وہ غلط دیا تھا، وہاں سے وہ کچھ ہو گیا تھا. اس کے جتنے بھی مسلمان حوالے دیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. وہ آپ کو اردو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. پیر صاحب میں بالکل، پیر صاحب معذرت سے وہ کہہ رہے ہیں. ہاں وہ معذرت مت کیجیے، کوئی ضرورت نہیں. چلیں دیکھیں میں بھائی، معذرت واپس لے لیتا ہوں، میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں جی، ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات معذرت کے بغیر ٹھیک آپ ہے. کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمان صحیح ریفرنس دیتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بالکل صحیح دیتے ہیں، اور ان کی اپنی مادری زبان، ان کی اردو جو لینگویج ہے وہ نیشنل لینگویج ہے. وہ سمجھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے تشریح بھی کر سکتے ہیں اس کی. جی سنیے، آپ بات سنیے نا بھائی. جی سر. بھائی ایک مسلمان اپنے جہالت کی وجہ سے فتویٰ دیتا ہے، ایک مسلمان ہے علم کے حساب سے وہ فتویٰ دیتا ہے یا گفتگو کرتا ہے، کون بہتر ہوگا؟ علم کے حساب سے. ہاں. اب ایک کافر سلام کر رہا ہے، آپ جواب نہیں دیتے کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک علم والا جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے جب تمہیں سلام کرے تم جواب دو، تو وہ اللہ کے حکم کو مانے گا یا مسلمانوں کو جو بے علم ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے جواب نہیں دے گا؟ بتائیے. تو آپ صرف اور صرف علیکم سلام کہہ سکتے ہیں بس. بھائی اللہ جب یہ نہیں کہہ رہا ہے نا، اللہ کا جو حکم ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، اس سے بہتر جواب دو. وہ مومن کے درمیان ہے، مسلمان مومن. نہیں یہ بھائی، ایسا فتویٰ نہیں ہے. شرطیہ ختم نبوتیہ. اور سر جی سنیں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ طارق صاحب جاری. بتا، سن لیجئے نا، جمبیا عرف مرزیہ. آپ سن لیجئے نا بھائی، میری بات تو سن لیجئے. ہاں جی ہاں جی. اس کا مطلب یہ فحیو بأحسن منها اہل الاسلام اور ردوها علی اہل الکفر، علی اہل الکفر. اب سنیں کس نے یہ کہا بات؟ حدثني اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن شہید قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن سماک عن اکرمہ عن ابن عباس. دیکھ لیں، عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله، من خلق الله، فردد عليه وإن كان مجوسيا فإن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. کہا سنو کان کھول کر، اس آیات کا مطلب یہ ہے، کون کہتے ہیں؟ حبر الامہ. جس نے بھی تمہیں سلام کیا من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے، آپ اس کو جواب دو، بھلے وہ مجوسی ہو، بھلے وہ ستارہ پرست ہو. وَإِن كَانَ مَجُوسِيًا، وجہ دلیل فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا. یہ دیکھیں، اب میں ابن عباس کا فتویٰ مانوں یا میں ان لوگوں کا جن کو اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں اور وہ سلام نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے؟ بتائیے.
بتائیے بھائی. آواز آ رہی ہے؟ نہیں فی الحال تو نہیں آ رہی, بولیے. نہیں آ رہی. ہاں بولیے, جناب والا، آواز تو نہیں. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے جواب دیا. سلام سے. سلام سے ٹھیک ہے؟ جواب دو, کیا سنت مطلب, نبی. کیا سلام سے سلام جواب کہا ہے دو؟ ان کو. اور کسی یہاں تک ٹھہرے رکے نا. ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں وہی ڈھونڈ رہا ہوں پیچھے سے، کہ جہاں پہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم یہودیوں کو جواب میں کیا کہا ہے. ٹھیک کیا ہے، کہا ہے؟ کچھ کیا کہا پیش؟ سلام بھی کہا ہے اور ان کو جواب بھی دیا ہے، علیکم سلام بھی کہا ہے. اب وہ میں نہیں, ڈھونڈ رہا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا میں کس مرض کا دوا ہوں. اچھا جی بولیے پھر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے وہ روایت, وَكَانَ الْيَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ صلی ریفرنس اللہ دے علیہ ذرا. وسلم. ایک منٹ, اب بات تو پورے کر رہے, اگر آپ نہیں دیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. سر میں نے صرف اتنا کہا ریفرنس دے دیں. چپ کر گیا ہوں. بھائی ابھی میں وہ ریفرنس ڈھونڈوں گا, آپ کو دوں گا. اچھا زبانی کلامی اگر آپ خود ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ ڈھونڈ لیجئے. میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. چلیں آپ بات کریں. جو مجھے یاد ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہود کیا کرتے تھے, جب آتے تھے نبی کے پاس یا مسلمانوں کو کیا کہتے, السلام علیکہ یا محمد. اس کا مطلب کیا ہے, نبی کو بددعائی دیتے تھے کہ آپ پہ موت طاری ہو جائے, یہ دعا کرتے تھے. فقال النبی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ان الیہود یقولون السلام علیکم. دیکھو یہود جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں سلام میں, کہتے ہیں کہ تم پر موت طاری ہو جائے. فَإِذَا صَلَّمُوا عَلَيْكُمْ, اگر اس طرح سے آپ کو وہ سلام کریں, کہیں السلام علیکم, فَقُولُوا, تو تم یہ کہو وَعَلَيْكُمْ, بس کہو وَعَلَيْكُمْ. یہ ہے وہ پس منظر. لیکن جب ایک سلام المعتاد کیا جائے اس کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں یہ ہے, من حدیث ابی ہریرہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا, لا تبدأوا اليہود والنصارى بالسلام. پہل نہ کرو, پہل مت کرو. لیکن اگر وہ کریں پھر تو جواب دو, اللہ پاک کا حکم ہے. اب آپ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی میں ڈھونڈ رہا ہوں جی, ویٹ کریں. جی مجھے انتظار ہے, جلدی کیا ہے. عثمان بھائی خیریت ہے؟ جی بس پیر صاحب کچھ لوگ ہیں کہ وہ سلام کا جواب نہیں دیتے, اور یہ جو آپ نے ابھی روایت پیش کی ہے بالکل ایسی میں نے بھی سنی ہوئی ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ واقعہ پیش آیا تھا. ہاں وہ بھی ہے, بالکل. اور وہاں جواب یہی آیا کہ کیا تم نے سنا نہیں, میں نے کہا وعلیکم. جی ہاں اس سے آگے جانے کے کیا. جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ برا بلا ان کو جنہوں نے یہ بات کی نا. جی بات کیجئے پورا. میں نے اس کو جواب دے دیا ہے وعلیکم. تو یہ بات ادھر آئی تھی. پھر ایک اور حضرت مسعود کا بھی ہے روایت رضی اللہ عنہ کی, کہ وہ ایک بت پرست کے ساتھ تھے کچھ عرصہ, مطلب راستے میں اکٹھے چل رہے تھے, سفر میں تھے. تو جب وہ اس کو رخصت کرنے لگے تو ان کے پاس ان کو دور تک چھوڑنے گئے اور ان کو بھی دعا دی السلام علیکم کا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ان کو السلام علیکم کہا, وہ تو بت پرست ہے. تو پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, مجھے بھی یاد نہیں ہے, میں ڈھونڈوں گا وہ بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ ان کو دعا سے رخصت کریں, جو آپ کے ساتھ مطلب سفر میں آپ کے ساتھ ہوں. اس طرح کا کوئی مفہوم ہے اس کا, کہ جو اکٹھے ہوں آپ کے ساتھ کسی جگہ پر. تو یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہنا کوئی بری بات نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں ایشو بنایا ہوا ہے, پر ایسا ہے. وہ تھوڑا سا وہ کچھ تو پیر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ جب تک وہ تم سے پہل نہ کریں, ایک تو بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ آپ نہیں کر سکتے, ایک بات تو کلیئر ہوگی. ہاں تم پہل نہیں کر سکتے. ہاں ایک بات تو آدھی تو کلیئر ہوگی. تو یہ بھائی صاحب ابھی آئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلام کرنے میں اور لینے میں تو وہ فرق, ان کو ذرا آدھی بات تو سمجھا وہ دوسری کہ بھئی پس آپ منظر. نہیں کر سکتے.
میں نے دوسری بات کی ہے جن کے ساتھ آپ سفر کرنے سے ابھی چوہان صاحب روز ملتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ چوہان صاحب کو دعا دے سکتے ہیں. نہیں دیکھیں جواب دینے کا میں کیا کرتا ہوں, دیکھیں پیر اسکانی صاحب میرا جو عمل ہے میں علیکم کہہ دیتا ہوں بس, وہ جب وہ مجھے آپ نے کہتے پھر ہیں میں وہ علیکم کہتا شرطا بھائی آپ وہ حدیث پوری جو ہے نا اگر آپ کو علیکم. ملتی ہے تو پڑھیں. ہوں. جی طارق صاحب صرف علیکم کہتا ہوں. اس میں کون سی اچھا وہ عین اچھا علیکم اور رائٹ جی. تو پیر اسکانی صاحب اس میں کیا میں نے کوئی برائی کر دی ہے کیا, مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں آپ, کیا وجہ ہے آپ نہیں میں آپ کو نہیں پکڑ رہا ہوں نا. آپ نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں سلام کیوں کہتے ہو کہ اس کو سلام کرو, بھئی وہ تو سلام کر سکتا ہے نا. آپ کو اس نہیں بات تو ایک ہی ہوگی نا, جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے مجھے سلام کر دو, پھر بات تو ایک ہی ہوگی. یہ کیسے تو نورا کشتی ہے. کیسے ایک ہوگی بتائیے, وہ تو جب کر میں سکتا کسی ہے. کافر کو بول دوں کہ تم مجھے سلام کرو تاکہ میں کچھ کہوں, سن لیجئے اور پھر لیجئے آپ کا جواب بھی وعلیکم السلام ہوتا ہے, ہاں تو یہ تو وعلیکم نورا السلام. کشتی ہے. میں ایک بھائی کافر کو بولوں کرسچن, دیکھیں سر میری بات تو سنیے سر پیر صاحب, جی جی اس کو جی بولتے جی ہیں نورا کشتی, جی جی اس کو بولتے ہیں اندروں انڈر دا ٹیبل ترتلی پانا, کہ تم پہلے مینوں کہہ دیتے بعد وچ میں کہتا ہوں, تاکہ کوئی مسلمان آپ سے پوچھے کہ بھائی جان آپ ان کو جواب کیوں دے رہے ہیں, اے نورا کشتی کر رہے ہیں آپ. جی جی یہ نورا کشتی نہیں ہونی چاہیے. جب وہ آپ کو فل بدی کر دے, فل بدی جی. جواب دے دے تو آپ علیکم کہہ دیں, ٹھیک ہے جی, کوئی برائی نہیں ہے, اچھا آپ میرا بات کوئی سن اختلاف لیجیے. نہیں ہے آپ سے. اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ آپ یہی بتا رہے ہیں, 21 سے سٹارٹ ہے یہ 2167, کہ آپ اس کو پہل نہ کریں ہاں یہود اور نصارہ کو. تو میں جو آپ کو بڑا کافر سمجھتا ہوں میں بھی آپ کو اسلام نہیں کر سکتا. سارے طارق بھائی یار, اور تو ہاں جی بالکل تسی نہ منو نہ کرو گے تو میں تانوں علیکم کہہ داں گا یا تانوں آداب, بس اس تو علاوہ کچھ آپ نہیں. اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے نا. علیکم. اللہ کہتا ہے جب سر وہ کریں سلام تو آپ جواب دو اس سے بہتر. وہ اللہ کا مومنین کے درمیان ہے سر. اگر میں آپ کو نہیں, میں السلام نے علیکم آپ کو کہا, ابن عباس رکے کا تو صحیح. بھائی جان ابن عباس کا میں نے بتا دیا, آپ ابن عباس سے زیادہ جانتے ہیں کہ مومنین کے بارے میں ہے, او یہ سر بتاؤ. ایک منٹ سر, اللہ اتنا معاف کرے جواب ایسی دے باتیں, دو بھائی اتنی جان. کیوں باتیں نہیں, کیوں نہ میں نے کروں نہ دعویٰ کیا ہے اور نہ تو آپ ایسے الفاظ بیان کریں. تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ آپ صحیح ہیں دیکھیں جب میں بات تو نے کرنے دیں سر, بات تو کرنے دیں, اس بات کا جواب دے دو. بات تو ابن کرنے دیں. عباس نہیں ہوں میں سر. تو بات ختم ہو گئی جب ابن تو اچھا عباس نے بات کرنے فرمایا. دیں پھر. ہاں جی, وہ جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم, میں نے کہا احمد علی بھائی کو, ان کا کام بنتا ہے کہ مجھے بہتر جواب دیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ. آپ کہہ رہے ہیں نا, ابن عباس تو یہ نہیں کہہ رہے. اچھا وہ مجھے دیں ذرا حوالہ جو آپ نے کہا ہے ابھی ابن میں نے آپ عباس کو کہا نا, میں نے پورا متن آپ کے حوالہ سامنے دے نہیں رہے ہیں, حوالہ دے نا ذرا. یہ تفسیر میں ہے نا, یہ آیات ہے, آیات کے تفسیر میں اس مد میں لکھا ہوا ہے نا بھائی. تفسیر طبری پڑھ لیجئے, اس مد میں لکھا ہوا ہے یہ ابن عباس کا قول. جو آیات میں نے پیش کی وہ قرآن مجید. دیکھیں جب کوئی معاملہ قرآن میں اگر نہ ملے تو سنت میں جا کے دیکھ لیجئے. بھائی جان یہ ہمارے نبی قرآن صلی میں اللہ علیہ وسلم موجود نے ہے نا, کیسے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جواب دیا ہے, تو بس ختم ہوگی بات, ہم ویسے جواب دے دیں گے, کیا ہو گیا بھائی اس میں. جان بھائی میری بات سن لیجئے, قرآن مجید میں مسئلہ موجود ہے, وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا. جب آپ کو کوئی, سن تو لیجئے پیارے بھائی. سورہ نساء کی آیت ہے, جی نساء جی کی آیت 86. 86. جب آپ کو کوئی دعائی دے, سلام کرے, پھر فحیو بِأَحْسَنِ مِنْهَا, آپ اس سے بہتر جواب دے دو. اگر بہتر نہیں دے رہے اور ردوہا, کم از کم جتنا اس نے دعائی دی اتنا ہی دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, باقی اللہ پاک خود ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. یہ سورہ نساء کی کون سی آیت ہے؟ 86. 86. ایک منٹ آیا میں. جی, اب آپ اس میں دیکھیں, نہ اس میں آیا کہ مسلمان کے ساتھ نام نہیں آیا, بلکہ یہ جب کوئی تمہیں دعائی دے, سلام کرے, کوئی بھی ہو, آپ کہتے ہیں اس میں مسلمان مراد ہے. نہ مسلمان کا لفظ موجود ہے آیات میں, نہ غیر مسلم کا لفظ موجود ہے. جب ابن عباس نے اس کے بارے میں کیا تشریح کی, فرمایا من سلم علیکہ من خلق اللہ, اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی ہو جب تمہیں سلام کرے, فردد علیہ,
آپ اس کو جواب دو، اس کا جواب دو بہترین انداز میں. وَإِن كَانَ مَجُوسِيًا، بھلے وہ مجوسی ہو، اس سے تمہیں لینا دینا نہیں. اللہ پاک نے یہاں پر آپ کو حکم دیا ہوا ہے، کوئی بھی ہو. آگے انہوں نے فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ کے اس کلام سے ابن عباس نے استدلال کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ کو سلام کرے تو آپ اس کا جواب دو. وجہ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، پھر وہ آیات کو کوٹ کیا. یہ لے کر آئے ہیں طبری اسی آیات کے مد میں. تو بھئی جب ابن عباس یہ بتا دے تو ہم ابن عباس کے مخالف نہیں رہیں گے. کوئی ملا کہے، کوئی اور کہے، مقدم تو ابن عباس کی بات ہوگی. یہ ہے وہ بات. دیکھیں پیر صاحب، میں اس وقت موجود نہیں، مجھے اس لیے پیچھے جانا پڑ رہا ہے. ذرا 1 منٹ ویٹ کریں. تو جائیے نا، میں نے آپ کو کب منع کیا کہ مت جائیے جو پیچھے. پیر صاحب جو سورہ نساء کی 86 ہے نا، اس سے پہلے جو 85 ہے نا، اس میں بھی یہی ہے کہ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس میں عذاب میں حصہ ملے گا. اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس کے بعد یہ والی بات آئی ہے، یہ سلام والی. سفارش نیکی کی سفارش کیا ہوتی ہے کہ کوئی بندہ نیکی کا آپ کو کہنے کا نہیں، وہ مسئلہ تھوڑا الگ ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ الگ مد ہے. یہاں کچھ اور بات ہے. میں مسلمان میں تو اختلاف ہے نہیں نا کہ مسلمان آپ کو سلام کرے. وہ تو آپ وہ حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ. پیر صاحب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ ہم اس بات پہ اتفاق کر گئے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ نہیں کر سکتا پہن. ٹھیک ہے، ہاں، یہ تو ہم پہلے ہی کہہ دیا نا بھائی. صحیح. اب جو بات ہے تو اس پہ بات پہ جو جواب ہے وہ بھی ہم نے بول دیا کہ بھائی علیکم سلام کہہ دیا، ٹھیک ہے، ختم. میرا یہ غلط بولا نا آپ نے، یہ غلط بولا نا آپ نے. ہاں جی، آپ نے غلط کیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے بہتر جواب دے دو. اگر بہتر نہیں دیتے، جتنی بات اس نے کی اتنی بات کرو. بہرحال وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو جا کے دیکھوں گا کہ جو آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بات کہی ہے وہ دیکھیں گے. میں اپنی آنکھوں سے پڑھوں گا، دیکھتے ہیں. اور آپ چاہو، اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو دکھا دوں گا یہاں پہ کیمرہ کھول کے. نہیں، میں خود اپنی آنکھوں سے جا کے اپنے کمپیوٹر سے وہ تو آپ نے پڑھ دیا، یقین ہے. وہ تو آپ کا کیمرہ ہوگا نا اس خانی صاحب. اگر آپ چاہو، طارق صاحب نہ تسی وچ چاہو تو میں آپ کو کیمرہ کھول کے دکھا سکتا ہوں، میرے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جا کے دیکھ لیں گے. لیکن کیونکہ دکھانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا. دکھا دو باتیں بنا دو، اپنی طرف سے ہلا دو. اپنی طرف سے ہلانا ہے نا آپ نے. شیر بن گئے تو. جی یہ دیکھیں بھائی جان، یہ دیکھیں، تصویر لے لیجئے. یہ ہے قول، یہاں سے کہاں گیا قول ابن عباس کا. یہ ہے یہ قول. یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، کیمرہ کھول لیجئے. بات تو ختم ہو گئی جب جی بات ختم ہو گئی، لیکن جو آپ نورا کشتی کر رہے تھے وہ تو ذرا بتائیں. کون سا نورا کشتی کر رہا ہوں بھائی جان؟ ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. نورا آپ کشتی، کہہ رہے ہیں کہ مجھے سلام کرو، ہاں کیوں کہہ رہے ہیں آپ اسے؟ بھئی اس کو منع نہیں ہے نا، اس کو تو منع نہیں ہے. میں نے تمہیں سلام کا جواب دینا پڑ گیا کہ تم مجھے آپ کی آواز بہت نیچے چلی گئی ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی آپ آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل. آپ کر رہے ہیں نورا کشتی، اور کس اس طرح؟ نورا کشتی ہوتی ہے جو آپس میں کمٹمنٹ ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، میں ہار جاؤں گا، تم ایسے کرنا، میں ایسے کروں گا، تو ایسے کرنا، تو ایسے ہو جائے گا. جی تو جی آپ سلام میں کر رہے ہیں نورا کشتی.
اگر کوئی فل بدی آپ کو سلام کر کے دے رہا ہے تو پھر آپ علیکم جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں. نہیں اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. جو آیت آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ مومنین کے درمیان ہے کہ آپ بہتر جواب دیجئے. یہ آپ کہہ رہے ہیں, ابن عباس یہ نہیں کہہ رہا. ہم میں نے بھی علماء کرام سے یہ سنا ہے اور پڑھا ہوں استاذہ کرام سے. علماء کرام ابن عباس سے بڑھ کے علماء کرام ہو سکتے ہیں, وہ نہیں ہے نا بھائی. ہیلو علامہ صاحب کا شعر ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا, ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. میں یہ تو شعر ہے تحقیق کے نا. بات کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں یار بات تو سنیں. نہیں میں کیوں سنوں, وہ شعر آپ پڑھا رہے ہیں, میں ابن عباس کا قول بتا رہا ہوں. بھائی بات تو سنیں, وہ کہیں اور دلیل دے رہا ہوں نا میں. وہ میری بات سنیے, بھائی میری بات سنیے. پیر اسکانی صاحب وہ میں بات کوئی یہ کر رہا حیثیت ہوں, نہیں ابن عباس کے سامنے, جان جاؤ. آپ ترتلی نہ ڈالیں. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق بہت ضروری ہے. ابن عباس کے قول کے سامنے تمام تحقیقیں میرے جوتے کے نوک پر. سورہ حجرات میں ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس آئے خبر تو اس کی تصدیق کر لو. تو آپ نے مجھے خبر دی ہے. نہیں فاسق اگر ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر فاسق لے کر آئے, فاسق, اوہو اب ہاں وہ کیوں, اگر فاسق لے کر آئے, اچھا یعنی کہ کوئی بھی بندہ یہ ٹک ٹاک پہ بات کر دے میں مان لوں, ہے نا بھائی اگر آپ مجھے فاسق سمجھتے ہیں تو ٹھیک, اللہ معاف فرمائے. اب میں کیوں سمجھوں, بہرحال بات سمجھیے کہ تحقیق کرنا ایک مسلمان کا فرض ہونا چاہیے. اور دیکھتا ہے وہ, میں نے منع نہیں کیا آپ کو, میں اپنی تحقیق آنکھوں سے منع دیکھوں گا. نہیں بس تو یہ عثمان ڈار صاحب آئے ہیں, یہ نئی کہانیاں ڈال رہے ہیں. بات میں نے سنیے کوئی بھائی جان, کہانی ڈالی. بات سنیے شرطا بھائی, بات سنیے. اور تر نورا پوچھتی ہونی عثمان صاحب مینوں تے اپنے مسلمانوں دی گل کرنے بات تو سنیے, بات تو سنیے. جو گولا میں پھینکنے والا ہوں اس وقت, سن لیجئے. وہ گولے کو دیکھ لیجئے, گولا سٹو. دیکھو وہ گولا کتنا جو ہے وہ زخمی کرے گا لوگوں کو. وہ اصل میں جان بوجھ کے احمدیوں کو کہتا تھا مجھے سلام کرو. وجہ پوچھو, وجہ بتائیں وجہ کیا. ریکارڈنگ کیجئے, کوئی بھی ساتھی ریکارڈنگ کرے. نہیں میں نہیں کرتا ہوں. اچھا آپ نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ گینڈا اپنے بروڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. گینڈا یہ کہہ رہا تھا کہ آسکانی کو دیکھ لیجئے, قادیانی آتے ہیں سلام کرتے ہیں, ان کو سلام کا جواب دیتا. ہاتھوں تمہاری وجہ سے جواب نہ دوں. اللہ کا حکم ہے آسکانی کے پاس, قادیانی آئے, ہندو آئے, مجوسی آئے, وہ سلام کرے, آسکانی جواب دے گا. تیری اوقات کیا ہے گینڈے؟ میں اس کو مزید تپانے کے لیے جان بوجھ کے کہتا تھا کرو مجھے سلام, اور یہ میں نے کہا, اور میں جواب دوں گا تاکہ مزید اس کے جو ہے نفرت اور اس کی حقارت اور اس کی جہالت میں اضافہ ہو, مزید وہ تپے. یہ پس منظر میں نے کہا تھا, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. اور آج بھی علل اعلان کہتا ہوں, جو بھی قادیانی آئے مجھے سلام کرے اور میں اس کا بہترین جواب دوں گا تاکہ مزید گینڈا جلتا رہے اپنے حقد اور انات اور اپنے جو ہے گمراہی میں مزید سرکش ہو جائے. مجھے اس سے کیا صاحب, گینڈے کی جو ہوتی ہے نا سکن, گینڈے کی جو سکن ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے, وہ جلدی جلے گا نہیں. لیکن اسکانی صاحب یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے نا, اس کا ویسے مجھے اتنا علم نہیں تھا, آپ نے بتا دیا. اب میں بھی آپ کو سلام نہیں کر سکتا اس کا مطلب, کیونکہ میں تو آپ کو بڑا کافر سمجھتا ہوں. ہیلو شرطا صاحب, وہ سلام بھی گوایا ہے پیر پھر صاحب تو کا. گینڈے کا فائدہ ہو جائے گا, آپ کی مرضی ہے. ہاں جی, عثمان ڈار بھائی وہ جو شاہد بھائی ہیں وہ بھی ایک مسلمان ہیں. میں پیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ برائے نہیں, میں نے شاہد بھائی کو کچھ نہیں کہا بھائی صاحب, میں نے گینڈے کا کہا, گینڈے کی سکن میں نے بہت کب کہا گینڈے کی بات کی ہے, گینڈا شاہد بھائی پہ لے گئے اس کے آگے شاہد سنگ بھائی لگا نے نام بھی لیا یہاں پہ. بھائی وہ میں نے گینڈے کی بات کی ہے, اور مجھے پتا ہے یہ پیر اسکانی صاحب کدھر ریفرنس کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے. نہیں بنا چھوٹا بھائی, وہ گینڈے کی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی شاید تھوڑا کہہ رہی ہے گینڈا. میں تو گینڈے کا کہہ رہا ہوں, گینڈے کی سکن موٹی ہوتی ہے. ایک منٹ بھائی سن لو یار بھائی. اچھا وہ سنو, پیر صاحب ان کو اسی نام سے مخاطب کرتے ہیں. اچھا بات سنو شاید بھائی, تو میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی پیر صاحب نہ کریں, وہ بھی ایک مسلمان بھائی. نہیں وہ مسلمان ہے, میں نے کب کہا مسلمان نہیں ہے. میں نے مسلمان ہے یا نہیں یہ بات تو کی نہیں. پیر صاحب آپ بتا دے صحیح, آپ نے گینڈا کس کو بولا ہے, ہمیں بھی پتا چلے نا. وہ شرابی شاہد کو. نہیں نا, کسی کا نام نہ لیا, فائدہ کوئی نہیں ہے. بھئی آپ نے خود پوچھا, آپ نے کیوں پوچھا بتائیے, میں جھوٹ بولوں؟
मैं झूठ नहीं वो बोलता। छोड़े, आपने चाहे अच्छा सुनो सुनो, गुस्से में आके नूरा कुश्ती खेली है भाई, या जैसे भी नूरा कुश्ती की है, मैं वो इंसान हूँ सफेद कागज ना, जो भी बात होगी साफ दिल से बनाऊंगा, बताऊंगा, कोई डर खौफ नहीं, ना गैंडे का ना सांडे का, कोई डर नहीं, अल्लाह का डर है। समझ रहे हैं भाई? सुन लीजिए, मैंने यहाँ पर अपनी तस्वीर दी थी, लोग कह रहे थे तस्वीर दो, मैंने तस्वीर दे दी। गैंडे कहीं चुपके सो, अभी गैंडे के वहाँ पर वो यहाँ रिपोर्टिंग वाले मौजूद हैं, जाकर बताएंगे। मैंने यहाँ पर एक तस्वीर दी, मैंने कहा ये मेरा तस्वीर है। अच्छा, गैंडे ने उसी को लगाया, ये आस्कानी है। ये इतना बड़ा बेवकूफ जी, मैंने देखा था वो आपके। हाँ। अच्छा ये देखें, ये तस्वीर मेरी है, आज फिर आपको दे देता हूँ। कहाँ चलेगी मेरी तस्वीर? ठहर जा, मैं भी देख लूं। एक मिनट में दिखा, अभी मैंने आपको कैमरे में, आपने देखा नहीं मुझे? कमीज निकाला हुआ बैठा हुआ था, देखा नहीं? मैंने नहीं देखा। मैं दिखा दूंगा कभी इंशाल्लाह आपको। अभी मैंने कमीज नहीं पहना हुआ और अपने पलंग पे लेटा हुआ हूँ, तो अभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कभी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये मेरी तस्वीर है। कैमरा ऑन हो रहा है। खामोश खामोश, पहले बड़ा करो आस्कानी को। आस्कानी हो गया बड़ा। ये अब आस्कानी की तस्वीर है। कहाँ चला गया? हाँ? किधर है? ये आस्कानी की तस्वीर है। कौन है ये ये भाई, कौन है? गैंडे को दे दो, कुछ लिखेगा और गालियां देगा मुझे। एक दिन तो चलेगा ना उसका मसला। आप तो बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह। क्या होगा जी, बहुत खूबसूरत हैं आप। देख ले, नाक देख ले, नक्शो नगार देख ले, बाल देख ले, माशाल्लाह। अल्लाह, हाँ। ये है वो बात। और कासिम नीचे पागल हो गया हंस के। जी, कौन पागल हो पे नहीं, कासम को। कासिम के पेट में दर्द हो रहा है। जी? भाई ये है बात। को ले लें। अच्छा, पूरा दिन बैठ के इस तस्वीर को लगा के गालियां दे रहा है, पूरा दिन, जाहिल कहीं का। अच्छा, आपको मालूम है 45 पता अब नहीं ये आपने किसकी तस्वीर दिखाई है? गैंडे की दिखाई है? मेरी है। क्या दुनिया है भाई, कैसे दुनिया आ गई है। भैया हुजूर साहब, मैं आपको ले लेता हूँ, आप आते नहीं। काल तो आपने डाली हुई है, आ जाइए ना ऊपर। ये क्या तरीका है? आते नहीं, काल डाली हुई है, टाइम खलास हो जाएगा फिर काल डाल देते हैं। हुजूर जी, क्या हो गया तुम्हें? चलें ठीक है, दूसरे साथी को ले लेते हैं, आप नहीं आना चाहते। आ जाइए भैया। एक नात कलाम। तो जगह तो है नहीं, कहाँ बिठाएंगे उनको? हाँ, ये एक जगह खाली मुझे नजर आ रहा है भाई। कौन सी खाली है? वो हमारे भाई अली साहब के नीचे एक जगह खाली है। उधर लिखा है हजूर साहब जी बैठे हुए हैं। मुझे वल्ला नजर नहीं आ रहा। अभी कुकड़ू आ गया है, कुकड़ू आ गया है आपका दोस्त। कुकड़ू है, ये कुकड़ू बोलो नहीं तो उतार दूंगा। उस्मान भाई, मुझे भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, कुकड़ू जल्दी से बोलिए नहीं तो उतार दूंगा, क्योंकि यही लोग जो नजर नहीं आते ना रिपोर्टिंग करते हैं, पता है आपको? जी, मुझे भी नजर नहीं आ रहा वैसे। मुझे नजर नहीं आ रहा, यही लोग। हाँ, अब निकल गया, उतर गए। अब निकल गया। निकल गया। आ जाइए ना। कुड़ू 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 कुड़ू। एक नाती कलाम, एक नात कलाम। भाईजान सलाम अलैकुम। बहुत ही नफीस इंसान है, गुफ्तगू करते हैं। मैं वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका? ठीक है? तबीयत कैसी आपकी? जरा आवाज आ रही होगी, सुनने कर रहा हूँ, आप बात कीजिए। मैं कहा पीर साहब, आपने ये तस्वीर तो दिखाई है, मगर ये नहीं बताया कि ये तस्वीर कौन सी वाली है। ये मिसली है, असली वाली है, जिली ब्रूजी है, बातनी है, ज़ाहरी है?
क्योंकि बाद में यही मसला बन जाता है ना। तमसीली है, तमसीली। और ये तमसीली है, कोई तो बताओ ना कौन सी है। ये तो ना वो बंदा सारी रात पेट पेट बेचारा मर जाए तो बाद में पता लगे पीर साहब तो चीज निकली नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ।